بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں دو راستے نظر آتے ہیں، یا تو ہم حالات سے ڈر کر ہار مان لیں یا پھر اللہ پر پورا بھروسہ کر کے آگے بڑھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ اور عقل ایک راستہ سجھاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہمیں کسی اور ہی طرف لے جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا ایمان ہی طے کرتا ہے کہ ہم کس راستے پر چلیں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے اپنی عقل اور ماں کے جذبات سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ وہ اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ ان کی یہ قربانی ایک نبی کی پرورش کی بنیاد بنی اور پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا سبق چھوڑ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں مشکلات آئیں، حالات ہماری سوچ کے خلاف جائیں اور ہماری عقل جواب دینے لگے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس عورت کی طرح اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کسی کے لیے کوئی راستہ بناتا ہے تو وہ انسان کی سوچ سے کہیں بہتر اور حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس واقعے سے سیکھیں کہ کیسے اللہ پر سچا یقین ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں اس کے بارے میں ڈر لگے کہ فرعون کے فوجی اس کو قتل کر دیں تو تم اسے پانی میں ڈال دینا، اور پھر آگے فرمایا کہ اس کو جو پکڑے گا وہ میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا۔ اور اللہ تسلی بھی دیتے ہیں کہ ڈرنا بھی نہیں ہے اور غمزدہ بھی نہیں ہونا، ہم اسے تیرے پاس لوٹائیں گے اور ہمیں تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک عورت تھی، وہ ذہن میں سوچ سکتی تھی کہ اے اللہ، اگر آپ نے اس کو رسولوں میں سے بنایا ہے تو فرعون کا کوئی فوجی ادھر آ ہی نہ سکے، یا اے اللہ میں اسے کسی گفا میں رکھ آتی ہوں اور ادھر کوئی جا ہی نہ سکے، یا میں اسے گھر کی چھت پر رکھ دیتی ہوں تاکہ بچہ محفوظ رہ سکے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کو پانی میں ڈالنا، عقل کہتی ہے کہ پانی میں بچہ ڈوب جائے گا، اچھا اس کو صندوق میں ڈالتی ہوں، صندوق میں ڈالے گی تو اس کے اندر پانی بھر جائے گا، اگر سارے سوراخ بند کرے تو ہوا کے اندر نہ جانے کی وجہ سے آکسیجن نہیں مل سکے گا، جس کی وجہ سے بچہ مر جائے گا۔ عقل کہتی ہے کہ یا تو یہ پانی کی وجہ سے مرے گا یا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے مرے گا، تیرا بچہ باقی نہیں بچے گا۔ لیکن اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کیا اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے اندر ڈال دیا اور واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا، 400 غلام اس کے آگے پیچھے اور ارد گرد تھے۔ انہوں نے جب صندوق کو دیکھا تو اٹھا لیا اور فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں بچے کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیارے موسیٰ، ہم نے آپ کے چہرے پر تجلی ڈال دی تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو زیبائی عطا کر کے ایسا دلکش بنا دیا تھا کہ جو بھی دیکھتا
वह दिल दे बैठता। लिहाजा जैसे ही फिरऔन की बीवी ने देखा तो कहने लगी, तुम्हें इसे कत्ल नहीं करना, या ये हमें नफ़ा पहुँचाए या हम इसे बेटा बना लें। बीवी की बात सुनकर फिरऔन ने सोचा कि जब हम इसे बेटे की तरह पालेंगे तो फिर ये तो हमारी हुकूमत हमसे नहीं छीनेगा, क्योंकि ये हमारे एहसानों में दबा हुआ होगा। उसने कहा, ठीक है, इसको कत्ल नहीं करते। उसकी अकल ने उसे धोखा दे दिया। हजारों बच्चों को कत्ल करने वाला कितने आराम से धोखा खा रहा है। किताबों में लिखा है कि फिरऔन की बीवी ने जब यह सुना तो वह खुश हो गई और कहने लगी कि यह मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। फिरऔन ने उसके जवाब में कहा, यह तेरी आंखों की तो ठंडक है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। रूहुल मानी में लिखा है कि जब फिरऔन की बीवी ने कहा था, उस वक्त अगर फिरऔन बदबख्त सिर्फ हाँ कह देता तो उस हाँ की बरकत से अल्लाह ताला उसको भी ईमान लाने की तौफीक नसीब फरमा देता। फिरऔन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा क्योंकि खुश हुई थी, इसीलिए फिरऔन ने उनकी खुशी की वजह से वहाँ पर मौजूद 400 गुलामों को आज़ाद कर दिया। तफसीर में एक अजीब नुक्ता लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी बचपन में थे, मगर जब वहाँ पहुँचे तो 400 गुलामों की आज़ादी का सबब बन गए। इस तरह अल्लाह वाले जिस आबादी में चले जाते हैं, उस आबादी के लिए नफ्स और शैतान की गुलामी से आज़ादी पाने का सबब बन जाया करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में ले जाया गया तो उन्हें दूध पिलाने के बारे में फ़िक्र होने लगी। औरतों ने उन्हें दूध पिलाना चाहा, मगर उन्होंने दूध न पिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने दूसरी औरतों का दूध हराम फरमा दिया था। फिरऔन बड़ा परेशान हुआ कि बच्चा दूध नहीं पीता। उसने कहा, कुछ और औरतों को बुलाओ। लिहाजा कई औरतों को बुलाया गया, लेकिन बच्चे ने किसी का भी दूध न पिया। फिरऔन और ज़्यादा परेशान हुआ। किसी हालत में रात गुजर गई। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल थी, दुख और गम के साथ। सुबह की अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर हम उसके दिल को गिरा ना देते, उसके दिल को सुकून ना देते, तो वह अपना राज खोल ही बैठती, यानी वह रो पड़ती और लोगों को पता चल जाता। गोया अल्लाह ताला ने उनको रब्ते कुलूब अता फरमा दिया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ और अपने भाई का पता करके आओ। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भागी गई। उन्होंने फिरऔन के महल में जाकर देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गोद में लेटे हुए हैं। औरतें उनको दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं और वे दूध नहीं पी रहे, और फिरऔन बहुत परेशान हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरऔन से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों के बारे में ना बताऊं कि जो इस बच्चे को दूध पिलाएंगे, वे इसके परवरिश करेंगे और इसके बड़े खैर ख्वाह होंगे। जब उसने ये कहा कि वे इसके बड़े खैर ख्वाह होंगे तो फिरऔन को बात खटक गई। वह कहने लगा, अच्छा, क्यों खैर ख्वाह होंगे? वह भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, इसलिए निहायत समझदारी दिखाते हुए कहने लगी कि हम आपकी रियाया हैं। अगर हम खैर ख्वाही नहीं करेंगे तो फिर आपकी खैर ख्वाही कौन करेगा? फिरऔन कहने लगा, बात तो ठीक है, अच्छा जाओ, जिसको चाहो बुला कर लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ती हुई घर आई और कहने लगी, अम्मी चले, भाई दूध नहीं पी रहा है,
لہٰذا آپ کی والدہ آئیں، انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون بہت خوش ہوا۔ فرعون نے کہا کہ چلو پریشانی ختم ہو گئی۔ 2-3 دن انہوں نے محل ہی میں دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر میں جا کر رہوں گی، مجھ سے محل میں نہیں رہا جاتا۔ فرعون کہنے لگا اچھا تو پھر تم اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے گھر جا کر اس کو دودھ پلاتی رہنا، میں نے خزانے سے تمہاری تنخواہ طے کر دی ہے، لہٰذا ہر مہینے تمہاری تنخواہ بھیج دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور وہ جان لے اور غم زدہ نہ ہو، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دگنا انعام دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دگنا انعام کیسا؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھو کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور خزانے سے تنخواہ بھی ملا کرتی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر سچا یقین رکھیں تو وہ ہمیں ایسی راہ سے رزق اور مدد پہنچائے گا جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حبیب